what are the present state of affairs, ان کے پیچھے پس منظر ان کا پورا, I think it requires a series of discussions, لیکن بہرحال آغاز تو کیا جائے. Over to you. Thank you very much. جی بہت شکریہ جناب. آپ نے صحیح سبجیکٹ بھی چنا ہے. جی. آج کل کے حالات کے مطابق ہم اس وقت سچویشن آف جسے کہتے ہیں انسرٹنٹی میں ہیں. ٹھیک ہے. کسی کو نہیں پتا کہ صحیح حالات کیا ہیں, ہم کہاں کھڑے ہیں, کیوں کھڑے ہیں وہاں پر, اور کہاں جائیں گے, اور ایون کہاں جانا چاہتے ہیں. یہ بھی نہیں کلیئر, اور ایک روڈ میپ بھی نہیں ہے. اور اگر کسی کے پاس ہے تو ایٹ لیسٹ لارجر عوام کے پاس نہیں ہے کہ روڈ میپ ہے کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ پروگرام میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ جب تک کہ اپنے لیے ایک لانگ ٹرم آبجیکٹو نہیں ہوگا تو پھر یہ انسرٹنٹی رہے گی. تو انسرٹنٹی ایک نمبر 1 انسرٹنٹی ہے, بہت ڈیپ انسرٹنٹی ہے, جس کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر انگزائٹی بہت ہے اور مایوسی کسی کیفیت ہے. انگزائٹی بہت ہے. انگزائٹی بہت ہے. ہاں, ایک سچویشن ہے جس میں ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ کیا ہوگا, اور پتہ نہیں میں کیا ہوگا. ٹھیک ہے, اپنے تو شاید اس کو بعد میں خیال ہے, لیکن اس کے اپنے چاروں طرف جو کچھ ہے یا نہیں ہے اس کے لیے اس کے ذہن میں کوئی خاکہ نہیں بن پا رہا. تو انگزائٹی ہے, لیکن وہ انگزائٹی کی جو سورس ہے وہ انسرٹنٹی ہے. ایگزیکٹلی. یہ دو چیزیں ہیں, اور ان دونوں کی وجہ پھر وہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی آبجیکٹو ٹارگیٹ نہیں سیٹ کیا ہوا. آج کے حالات کے اوپر ہم فوکس کر لیتے ہیں کہ یہ انسرٹنٹی اور انگزائٹی کیوں ہے. اس کے پیچھے لوگوں کے ذہن میں جو سوالات اٹھ رہے ہیں, اور جو سوشل میڈیا پہ, جو مین اسٹریم میڈیا پہ, جو سوشل سرکلز میں ہم آپ بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں. جی جی. اور ہم سنتے بھی ہیں, ہم بولتے بھی ہیں, ہم شیئر بھی کرتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ ہم 2-4 چیزیں سامنے رکھتے ہیں, پھر ان کو 1 by 1 ڈسکس کرتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ایک انسٹیٹیوشنل گرڈ لاک ہے. لاک جیم جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس کو کہہ دیں. اور انسٹیٹیوشن سے مراد یہ ہے کہ ایک جس کو ہمارے ہاں دنیا میں تو یہ لفظ استعمال کم ہوتا ہے, لیکن ہمارے ہاں بہت استعمال ہو رہا ہے آج کل, اسٹیبلشمنٹ جس کو کہتے ہیں. جی جی. سیدھی لینگویج میں اٹس اے ملٹری کمانڈ, سیدھی سی بات ہے. نمبر 1. نمبر 2, جو ہماری سینئر جوڈیشل انسٹیٹیوشنز ہیں اس میں صرف سپریم کورٹ ہی نہیں ہے, اس میں ہائی کورٹس بھی شامل ہیں, اور باقی جو لاء کی باڈیز بھی ہوتی ہیں, جو اور اس کے آفیشلز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو یہ 2 ہو گئے, تو جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک ہے. اور تیسری بات جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں, ٹھیک ہے, اس میں ایک نہیں ہے, اس میں پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں میجر پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈرز ہیں وہ بھی شامل ہیں اس کے اندر, اور سب سے بڑی بات ہے اس کے اندر پارلیمنٹ بھی شامل ہے. ٹھیک ہے. اور جب پارلیمنٹ شامل ہے, اور چونکہ یہ پولیٹکس ہے, اس سے تھوڑا سا تعلق ہم اس کو بھی لے آتے ہیں, پاکستان الیکشن کمیشن کو بھی لے آتے ہیں, کیونکہ وہ بھی ایک چھوٹا سا پلیئر ہے جس کا ایک رول ہے. اور وہ رول بھی میں اگر کہوں تو مڈی کر دیا گیا ہے, کنفیوژن کر دی گئی ہے اس کے اوپر بھی, جان بوجھ کے بھی ہوئی ہے, کچھ دانستہ طور پہ بھی, کچھ نادانستہ طور پہ بھی. وہ بھی رول جو ہے وہ بھی ڈسپیوٹڈ ہو گیا ہے. تو ان فیکٹر کی وجہ سے آئی ول گو بیک, ایک انسرٹنٹی ہو. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ انسرٹنٹی کلیئر ہو سکتی تھی ارلی اسٹیجز کے اوپر, نہیں ہوئی. وجہ اس کی سر دیر از ایبسنس, لیک نہیں ہوگا, دیر از اے ٹوٹل ایبسنس آف ٹرانسپیرنسی. جب ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, آپ نے بہت زبردست آئیڈینٹیفائی کیا, جب ٹرانسپیرنسی نہیں ہے آپ کے ایکشنز کے اندر, تو کلیئرٹی بھی نہیں آئے گی. آپ کی اسٹیٹمنٹس کے اندر اور آپ کی جو ایکشنز ہیں اس کے اندر ٹرانسپیرنسی نہیں ہے.
اور یہ ٹرانسپیرنسی کا نہ ہونا دو وجہ سے ہو سکتا ہے. ایک ہوتا ہے انٹینشنل. ٹھیک ہے. میں بالکل نہیں اس کو بلیو کرتا کہ یہ انٹینشنل ہے. نو. ٹھیک ہے. یہ ویکنس ہے, یہ ڈیفیسٹ ہے ہماری اپنی کیپیسٹی کے اندر. یہ اومیشن ہے. اومیشن ہے. یہ اومیشن نہیں ہے, کمیشن ہے. یہ کمیشن ہے. اس سینس میں کہ ہماری کیپیسٹی نہیں ہے, ہمارے اداروں کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ویژولائز کریں کہ یہ جو انگزائٹی ہے اس کو آیا وہ فیل کرتے ہیں. آپ کے خیال میں فیل کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. نہیں کرتے. اگر کرتے ہوتے تو ایفرٹ تو کرتے نا. تبھی تو ساری فضا کیلسنس کی ہے نا. وہی میں کہہ رہا ہوں, اگر کرتے ہوتے تو کوئی ایفرٹ تو کرتے. اس انگزائٹی کو ایڈریس کرنے کی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ جو 25 کروڑ لوگ ہیں, یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اداروں کی ہے. اداروں کی ہے, یہ اداروں کی, لیڈرز کی. اور آپ نے ان کو یتیموں کی طرح چھوڑ دیا ہے, اور وہ کبھی سوشل میڈیا سے انفارمیشن لیتے ہیں, کبھی مین اسٹریم میڈیا ان کو بلیک میل کرتا ہے یا مس لیڈ کرتا ہے یا جیسے بھی ایکسپلائٹ کرتا ہے. تو ہم انڈر اٹیک ہیں ڈس انفارمیشن کے, بہت ہیوی اٹیک ہے فرام ڈفرنٹ ڈائریکشنز. بالکل صحیح. وہ اسٹیٹ کی طرف سے نہیں ہے یا اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی طرف سے نہیں ہے, لیکن وہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کی بائی ڈیفالٹ تو ہینڈ ان گلو ہو گیا نا, جس کو کہتے ہیں ان ایکٹیویٹی, مطلب ایبسنس آف ایکشن. تو وہی نقصان دہ ہے نا. وہ جو ایبسنس آف ایکشن ہے اس نے ایک ویکیوم کریٹ کیا ہے, اور وہ جو اسپیس ہے وہ پھر ان فورسز نے آکوپائی کیا ہے, جیسا وہ ملک کے اندر بھی ہے, ملک سے باہر بھی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں سوشل میڈیا لے لیں آپ, اس میں آپ کی جو ایڈورسریز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. ایک دفعہ آپ نے ایک پروگرام میں بات ہو رہی تھی کہ آپ کے جو ایڈورسریز ہیں, تو آپ کا بڑا انوسینٹ سا کامنٹ تھا کہ کیوں ہمیں ترقی سے روکے گا. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ کیوں روکے گا وہ. ٹھیک ہے. یہ اسٹیٹ سسٹم کے اندر ان بلٹ ہے. اسٹیٹ نے, نیشن اسٹیٹ نے اپنی سروائیول کے لیے دوسری نیشن اسٹیٹ کو مینیج کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں چونکہ اسپیس مینیج کرنا ہے کہ ڈیولپ کرنا ہے, یہ مینیج کرنا بہتر لفظ ہے. ہم تھوڑی سی پارلیمنٹری لینگویج استعمال کر رہے ہیں. تو اب چونکہ اسپیس کریٹ ہو گیا ہے, تو وہ جو ڈس انفارمیشن کمپین ہے وہ باقاعدہ ایک سائیکولوجیکل وارفیئر میں تبدیل ہو چکی ہے. اب آپ کے سامنے ایٹ ویری ہائی اسکیل, ایٹ ویری ہائی لیول کے اوپر اور ہائی اسکیل کے اوپر. ٹھیک ہے. اب یہ جو دور آ گیا ہے جس میں ٹیکنالوجی کے ٹولز اویلیبل ہیں, انہوں نے اور بھی سچویشن کو ایگزرسربیٹ کر دیا ہے. اب اس سارے کا سولوشن جو ہے ایک ہی ہے, جو ڈے ون سے لوگوں کو پتہ ہے. آپ نے لفظ استعمال کیا اپنے انٹروڈکشن میں, اسٹیٹ کرافٹ. تو اسٹیٹ کرافٹ کا ایک یہ بنیادی اصول ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ انفارمیشن والنٹیرلی شیئر کریں. جب آپ انفارمیشن شیئر کریں گے, آپ کے ایکشنز کے اندر ٹرانسپیرنسی ہوگی, تو پھر بہت کم گراؤنڈ بچے گا آپ کے ایڈورسریز کو, چاہے وہ لوکل ہوں یا پھر ایلین ہوں, باہر سے ہوں, ان کو بہت کم اسپیس ملے گا. تو آپ نے تو کیا کیا ہے, اگین آئی ول سے مے بی ناٹ انٹینشنل, لیکن ایک سچویشن ڈیولپ ضرور ہو گئی ہے کہ لوگ پیپل آر ہنٹنگ اراؤنڈ فار انفارمیشن. مختلف گروپس بن چکے ہیں. اس وقت ہم پوری جو سچویشن ہے اس کا احاطہ کر رہے ہیں کہ جی کہاں سے ہم شروع ہوئے, کہاں ہم کھڑے ہیں, واٹ از دا وے فارورڈ. جناب جی, ہم بات کر رہے تھے کشمیر کی. 370 جو ابالش کیا, یہ unlawful ہے. یہ ٹوٹلی اٹس illegal, violation of the international laws. exactly, violation of the United Nations and Security Council resolutions. یہ اس کے اوپر ہے. those resolutions are binding. اب چونکہ سیکورٹی کاؤنسل کے پاس ایک ڈسپیوٹ پینڈنگ ہے, ٹھیک ہے, فار ریزولوشن, تو یہ ایسے جیسے پنچایت کے پاس ایک فیصلہ پینڈنگ ہو, آپ اس کے دوران ہی وائلیشن کر لیں. اچھا, اب دوسری بات, ہندوستان کا یہ کہنا فار ویری لانگ ٹائم کہ جی یہ تو بائی لیٹرل ایشو ہے. نو, اٹس ناٹ اے بائی لیٹرل, اٹ از ناٹ اے بائی لیٹرل ایشو. ٹھیک ہے, اٹس اے ملٹی لیٹرل ایشو. بالکل, یعنی یہ دو ملکوں کا نہیں ہے مسئلہ, 2 یا 3 کانٹیکسٹ میں. ایک کشمیری آ پارٹی ٹو اٹ. ٹھیک ہے, پاکستان از اے پارٹی ٹو اٹ, انڈیا از اے پارٹی ٹو اٹ, ایون یونائٹڈ نیشن, اور اب یونائٹڈ نیشن از اے پارٹی ٹو اٹ.
تو اصولی طور کے اوپر ایف یونائٹڈ نیشن دا سیکورٹی کونسل اپنا جو ان کا فنکشن ہے اس کے ساتھ وہ آنیسٹ ہوتے اور دنیا کو یہ احساس ہوتا کہ یہ کس قسم کی ایک بلنڈر ہو رہا ہے تو وہ خود اس کو ریز کرتے. اچھا what dissuades them from being honest؟ کون سی چیز روکتی ہے؟ what prevents them from being honest؟ میں آپ کو جو نیکسسز ہیں، میں آپ کو ایک سمپل آپ تو ایز فورن سیکرٹری دیکھے ہوئے چیزیں، سمپل اصول ہے. جو ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنس ہوتے ہیں ٹھیک ہے، ان کی اسٹرینتھ اور ان کی ویکنیس ڈپینڈنٹ ہوتی ہے اس کے کانسٹیٹیوئنٹ ممبرس کے اوپر. ٹھیک ہے، اب یونائٹڈ نیشنز 200 کے قریب ممبرز ہیں اس کے، سیکورٹی کونسل کے وہی 5 ممبر ہیں ٹھیک ہے، جو پچھلے تقریباً 70-80 سال سے ہیں، جو پرماننٹ اچھا جو انہی کے پاس ویٹو پاور تو اس کے ان کے پاس ویٹو پاور ہے، ڈیسائڈنگ پاور وہی ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب چونکہ وہ پچھلے کوئی 50 سال تک ڈیوائیڈڈ تھے، پولرائزیشن تھی کولڈ وار کے کانٹیکسٹ میں، ٹھیک ہے، تو اب وہ جو کہ سارے کا سارا جو میکینزم ہے یونائٹڈ نیشنز کا ہم کہتے ہیں اینڈ ان پرٹیکولر سیکورٹی کونسل کا، وہ ڈسٹرب ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ چونکہ ڈسٹرب ہو چکا ہے لہٰذا یہ جو بڑے پاورز ہیں وہ اس گلوبل پیس کو، گلوبل ریلیشن شپس کو، گلوبل انسٹیٹیوشنس کو جسے کہتے ہیں بھول جائیں، یا گلوبل کانفلکٹس کو بھول جائیں، جو کانفلکٹس کو بھول جائیں، وہ جو ہیں اپنے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں. کیونکہ کانفلکٹ از لائک اے فیسٹرنگ وونڈ، ایسے ہی ہے، وہ تو خطرناک چیز ہے نا، جیسے آپ پیلسٹائن پہ کہتے ہیں. اور اس کی سب سمپل وجہ ہے اگر پیلسٹائن اسرائیل کا ایشو 70 سال پرانا نہ ہوتا اور ریزالو ہو جاتا تو شاید اسرائیل کو بھی نیوکلیئر کیپیبلٹی بلڈ نہ کرنی پڑتی، اور اگر کشمیر وقت کے اوپر ریزالو ہو جاتا تو یہ جو پاکستان نے اسٹریٹجک ایک کیپیسٹی ہے، یہ ٹھیک ہے، جو اسٹریٹجک کیپیسٹی ایکوائر کی ہے یہ شاید ضرورت نہ پیش آتی. میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ کانسیکوینسز دیکھیں ان ایکشن کے اور مس اسٹیپس کے اور جو نیگلیجنس ہوا ہے اس کی کانسیکوینسز صرف پاکستان ہندوستان کے لیے نہیں ہے، گلوبل کے لیے ہے. اب آپ کو ایک اور ایکسرسائز شروع کرنی پڑ رہی ہے کہ جی اب اور کنٹریز نیوکلرائز نہ ہو جائیں. اب ایران پہ بہت زیادہ فوکس ہوگی. آپ نے چونکہ پیلسٹائن اور وہ ایشو ریزالو نہیں کیا، نارتھ کوریا کا بھی شاید ہے، اب ایران چلے وہ تھوڑا سا باہر کانٹیکسٹ ہے اس کا، تو یہ ایران اگین کینڈیڈیٹ فار اٹ. تو یہ میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ consequences of inaction, consequences of failure to address global issues in time. اور far more destructive ہیں، یہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ destructive ہے. اور اب بلکہ آرمامنٹ بلڈ اپ ہو اس لیے اب دنیا کو ایگزائٹی ہے، ٹھیک ہے، اب دنیا کو ایگزائٹی ہے کہ اگر انڈیا پاکستان کے ریلیشن شپ ڈیٹیریوریٹ ہوتے ہیں تو اگین یہ دونوں نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ ہیں، وار ہو سکتا ہے، یہ دونوں نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ ہیں، اور وار کے اندر جو انسرٹنٹی کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے تو خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. تو یہ ہم وی آر کمنگ بیک ٹو آور اون سچویشن کہ انگزائٹی کیوں ہے سوسائٹی کے. اچھا ہمارے اسٹریٹجی کے سیٹس پہ ان کی نظر ہے تو انڈیا کے نہیں ہے، پھر نیوکلیئر فلیش پوائنٹ میں تو انڈیا بھی ہے. پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ جی پاکستان چونکہ چھوٹا کنٹری ہے، کمپیریٹیولی ویکر مینیجیبل ہے، چونکہ ویکر کنٹری ہے ویزا بھی انڈیا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا سائز اور باقی آرمامنٹ کا جو سائز ہے وہ کتنا بڑا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا تھا سر یہ جو اسٹریٹجک ڈیٹرنٹ ہے اٹ از اے الٹیمیٹ ایکولائزر. ٹھیک ہے، چاہے جتنے بھی انڈیا کے پاس جو مرضی ویپن ہو جائے، جو بھی کچھ ہو، ٹھیک ہے، دیر از نو چیلنج ٹو دس آپشن. ٹھیک یہ ہمارے عوام کو، یہ ہمارے اداروں کو، یہ ہمارے لیڈرز کو اپنے جسے کہتے ہیں لڑ باندھ لینا چاہیے کہ لہٰذا اور حوصلہ پکڑ لینا چاہیے، ڈونٹ پینک. جو آج ہم بیٹھے ہیں ان کی انگزائٹی کو ڈونٹ بی افریڈ، آج ان کی انگزائٹی کو ایڈریس کرنے کے لیے بیٹھے ہیں ہم. ٹھیک ہے، اس لیے انالائز کر رہے ہیں ایشو بائی ایشو کہ لہٰذا سٹ بیک، ٹرسٹ یور انسٹیٹیوشنس، ہیو فیتھ ان یور لیڈرشپ، اور آپ اپنا رول ادا کریں، فیتھ ان یور ڈیسٹنی. یس، اپنا رول ادا کریں ایز اے سٹیزن
ایز اے ایکٹیو سٹیزن. یو ریمبر ایک پروگرام میں ہم نے یہ ایشو پہ تھوڑا سا ہے کیونکہ میرا خیال ہے سٹیزنز کو لائیں اس طرف. ان کو آنا ہوگا کیونکہ اصل امپاورمنٹ اسٹیٹ کو ڈرا ہی وہیں سے کرے گا. ہم اس طرف آتا چلے کسی اور پروگرام میں اس کو کور کر لیں گے. تو آج ہم احاطہ کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے. تو اب یہ انگزائٹی کا سورس ہے. تو ہم ری ایشور کر رہے ہیں اپنے پاکستانی آڈینس کو کہ سٹ بیک, ہیو ٹرسٹ اینڈ فیتھ ان یور انسٹیٹیوشنس اینڈ ان یور لیڈرشپ, اور آپ اپنا بھی رول ادا کریں ایز اے ایکٹیو سٹیزن. اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. لیڈرشپ بھی تو ڈیوائیڈڈ سی ہے نا لوگ. سر وہ اور چیز ہے. یہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں, عوام کا کام ہے ایز اے ایکٹیو سٹیزن. ان ایشوز کے اوپر اپنے آپ کو جینولی ایجوکیٹ کریں. دا مور ایجوکیٹڈ یو آر, ڈونٹ ایبزارب فیک سٹوریز. دیکھیں ایک فیک سٹوری کو ایک پاکستانی چینل 3 نے پروموٹ کیا. اس ایک میسیج نے یو کے اندر رائٹس کو جنم دیا. ٹھیک ہے. کین یو امیجن ہاں کہ کتنا لاس ہوگا, کتنا نقصان ہوا, کتنی بدنامی ہوئی, کتنے وہاں پر نقصان ہو گیا صرف ایک آدمی کی غلط یوز آف انفارمیشن کو. نہیں تو اگر یہاں سے وہ چیز جنریٹ ہوئی ہاں تو پھر اٹ کین بومرینگ ایز ویل, پھر ہمارے اوپر بھی تو آ سکتی. اب چلو اب مجھے اگر اجازت ہو تو میں ایک سیکنڈ کے لیے آپ کو یہ سٹوری پوری کر دوں عوام کی نالج کے لیے. آئی ٹی وی انڈیپینڈنٹ ٹیلی ویژن نے اس کو پرسو کیا. ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے بندے جو بھی تھے وہ ڈپیوٹ کیے. لاہور میں اس آدمی کے گھر پہنچ گئے وہ جس نے یہ شوشہ چھوڑا تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے جا کے گھر پہ ناک کیا اور پوچھا وائی ڈڈ یو ڈو اٹ. ہی سیڈ کہ میں نے تو یہی کیا کہ چھوٹی سی بات تھی اور وہ ہو گئی, تو یہ میں نے تو اتنا بڑا نقصان نہیں کیا. اور دیکھیں لک ایٹ دا تھنکنگ. اس نے یہ کہا کہ تو یو کے کی گورنمنٹ شوڈ بی ایبل ٹو ٹیکل اٹ. اب الٹا بلیم اس نے یو کے گورنمنٹ کو شفٹ کر دیا. یو کے گورنمنٹ کو شفٹ کر دیا اور اپنے آپ کو ایبزارو کر لیا. آپ نے وہی کہاوت سنی ہوگی کہ وہ کتے کی اور حلوائی کی, کہ اس نے تو صرف ایسے کیا تھا, وہ ایک میٹھے کا وہ دیوار پہ کیا اور پھر ایک برا ہنگامہ شروع ہو گیا. کہنے کا مقصد ہے یہ ہمارے عوام کو, ہمارے سٹیزن کو یہ بالکل سوچنا چاہیے کہ پلیز ڈیولپ کیپیسٹی ٹو لرن ہاؤ ٹو یوز انفارمیشن اینڈ ہاؤ ٹو ایکسرسائز ریسٹرینٹ. انفارمیشن کنزمپشن ایسا ہی ہے جیسے آپ کا فوڈ کنزمپشن ہے. اگر بہت زیادہ کھائیں گے تو میدا الٹ جائے گا. آپ غلط کھاؤ گے تو پھر نقصان ہوگا. تو انفارمیشن بھی ہضم کرنی ہے. ہم چونکہ ایک انفارمیشن پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں تو ان کو بھی چاہیے جس پلیٹ فارم پہ جس سے ہم بول رہے ہیں, جس سے ہم بات کر رہے ہیں, کہ کانٹینٹ انٹیگریٹی کو انشور کریں. ٹھیک. لیٹ می ریپیٹ اٹ, کانٹینٹ انٹیگریٹی. ٹھیک ہے. اور اس کی جو ویراسٹی آف دی اس کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو سیف گارڈ کریں. ٹھیک ہے. یہ ان کا بھی کام ہے. ان سے میری مراد ناٹ دس پرٹیکولر آل دی میڈیا ہاؤسز, کیونکہ ہم یہاں سے بات کر رہے ہیں تو ہم یہ لبرٹی لے رہے ہیں کہنے کی کہ جتنے بھی ہمارے مین اسٹریم میڈیا ہیں, سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں, اور جو سٹیزنس اپنے طور کے اوپر استعمال کرتے ہیں, دے شوڈ ڈو اٹ رسپانسبلٹی. تو واٹ وی ہیو ٹو ڈو از گو فار رسپانسبل جرنلزم. جناب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. تو ہم نے یہ تقریباً کوشش کی ہے کہ سمنگ اپ ان اے نٹ شیل کہ جو بھی ہماری صورتحال ہے اس میں انفارمیشن شیئرنگ جو ہے وہ ایک بہت اہم ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ڈیوائس ہے لوگوں کے اندر حوصلہ پیدا کرنے کی, ان کو امپاور کرنے کی, انکریج کرنے کی, اور انٹیگریٹنگ انٹو دا سسٹم. اور اس سسٹم اگر اس طرح امپاور ہوگا تو پھر ملک آگے بڑھے گا انشاءاللہ. تو اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.